نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 اور 257 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسالت کا بھی ذکر فرمایا اور توحید کا بھی ذکر فرمایا، تو اب ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت حسین انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے دو بیٹے وہ مسیحی تھے، عیسائی تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے بچوں کا نصرانی ہونا بہت گراں گزرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے اوپر جبر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں جبر نہیں رکھا۔ تو پھر یہ آیات نازل ہوئیں، لا اکراہ فی الدین۔ تو جب دین واضح ہو چکا ہے اور کسی پر جبر نہیں ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ جو اہل ایمان ہیں ان کا دوست تو اللہ ہے، اور جو اہل کفر ہیں وہ شیطان کے راستے پر ہیں۔ اب ان دونوں کا عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گمراہیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں، اور شیطان وہ جن کا دوست ہے تو وہ ان کو ہدایت سے نکال کر وہ ان کو کئی طرح کی گمراہیوں کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لا اکراہ نہیں ہے زبردستی، فی الدین دین میں، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اس لیے کہ زبردستی اس چیز پر ہوتی ہے کہ جب آدمی کو کوئی چیز ناپسند ہو۔ لیکن اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے، ایسا خوبصورت مذہب ہے، اس کا حسن اتنا واضح ہو چکا ہے کہ اس کے متعلق کسی قسم کی زبردستی کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر سلیم الطبع آدمی وہ دین اسلام کی طرف بڑھے گا۔ اور دیکھیے کہ اسلام وہی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے کہ جو دل کی خوشی سے قبول کیا جائے۔ اگر دل کی خوشی سے قبول نہیں کیا، زبان سے کلمہ پڑھ لیا، تو اسلام تو اس کو نفاق کہتا ہے، وہ تو منافق ہے۔ اگر بالفرض آپ کسی کی گردن پہ تلوار رکھیں، آپ اس کو کہیں کہ تم پڑھو کلمہ، اور وہ کلمہ پڑھ لے، تو ہم یہ سمجھیں کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں۔ تو دین وہی قابل قبول ہوتا ہے کہ جو آدمی جس کو اپنی خوش دلی سے قبول کرے۔ تو اس لیے دین کے معاملے میں کوئی جبر اور کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ غلط مفہوم لیا جاتا ہے کہ دین کے اندر زبردستی نہیں، تو لہٰذا اب چور کا ہاتھ بھی نہ کاٹو، زانی کو سنسار بھی نہ کرو، شراب پینے والے کو کوڑے بھی نہ لگاؤ، اس لیے کہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ بالکل اصول غلط ہے۔ اب دنیا کی کوئی حکومت اب اپنے شہر کے، اپنے ملک کے باسیوں پر وہ قانون ایک مرتب کرتی ہے، قانون نافذ کرتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس قانون کی بغاوت کرتا ہے، اس قانون کو توڑتا ہے، تو دنیا کی کوئی بھی حکومت اس پر وہ سزا مسلط کرتی ہے، سزا نافذ کرتی ہے۔ تو دیکھیے کہ دنیا کی کوئی حکومت اگر وہ سزا کا نفاذ کرے تو اس کو عین انصاف سمجھا جاتا ہے۔ تو جو احکم الحاکمین ہیں، اگر اس کا کوئی باغی بنے، اس کی کوئی نافرمانی کرے، تو کیا اس کی طرف سے سزا کا نفاذ، تو کیا یہ جبر ہوگا؟ کیا اس کو ظلم سمجھا جائے گا؟ اس کا مطلب تو یوں ہوا کہ اگر کوئی شخص ہماری بغاوت کرتا ہے تو وہ تو بغاوت سمجھی جائے، لیکن اگر کوئی شخص احکم الحاکمین کی بغاوت کرتا ہے تو اس کو بغاوت ہی نہ سمجھا جائے۔ اس کا تو واضح سا مطلب یہ ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آیت ہے تو یہ جہاد کے بھی خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ جہاد کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا تھا تو وہ دفع شر کے لیے ہے، دفع فساد کے لیے ہے۔ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص وہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، لیکن وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، تو اس کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت نہیں، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، اس کی جان بھی محفوظ، اس کا مال بھی محفوظ ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ شخص مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے تو تب بھی اس کی جان بھی محفوظ ہے، اس کی عزت بھی محفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہے، وہ ذمہ کہلائے گا۔
یعنی ہر طرح سے اس کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ تو جہاد تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو شر پھیلانے والے لوگ ہیں، فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے جہاد کو مشروع کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ عام کوئی جانور ہے، مثال کے طور پر کتا لے لیں، تو وہ بازاروں میں پھرتے ہیں، گلیوں میں پھرتے ہیں، کوئی ان کو نہیں مارتا، لیکن جب وہی کتا بولا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو یہی مثال جہاد کی بھی ہے۔ اگر عام کافر ہے، اگر وہ نقصان نہیں پہنچاتا تو نہ پہنچائے نقصان، تو ہم بھی اس کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ ہمارے ماتحت رہے اور ہمارے ملک میں رہے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو ہر ایک کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ لیکن جب وہ بولا ہو جائے، وہ اس مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے لگے، تو پھر تو اس کو مارا جائے گا۔ اب ہر شخص ہر کتے کو نہیں مارتا، جو بولا ہوتا ہے اس کو مارا جاتا ہے، لیکن بچھو کو مارا جاتا ہے۔ کوئی شخص گھر میں دیکھ لے بچھو، اس کو فوراً مار دیتے ہیں، بھئی بچھو نے تو ڈسا نہیں ہے لیکن پھر بھی مار دیا، اس لیے کہ بچھو کی سرشت کے اندر شرارت ہے، بچھو کی سرشت کے اندر وہ ڈنگ مارنا ہے۔ تو ہر عقل مند آدمی دانا یہ سمجھے گا کہ اس کو مار ہی دینا چاہیے قبل اس کے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائے۔ تو جہاد کی مشروعیت وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جہاد وہ زبردستی کسی کو مسلمان تو کرنے کے لیے ہے نہیں، وہ اس آیت کے خلاف نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاد تو اس لیے مشروع کیا گیا ہے کہ جو لوگ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسلام کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان کے خلاف ہے جہاد۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین جہاد کے موقع پر بھی بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، بوڑھوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، خواتین کو قتل کرنے سے منع فرمایا، اور جو پادری ہیں جو اپنے عبادت گاہوں میں ہیں ان کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ عین جنگ کے موقع پر بھی منع فرمایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ شر اور فساد پھیلانے والے نہیں، یہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو لگے رہنے دو۔ جو کافر محارب ہے، جو میدان میں اتر چکا ہے اور آپ کی جان کے در پہ ہے، اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ تو لہٰذا لا اکراہ فی الدین، اس کا یہ معنی جو عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے تو وہ معنی درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو دین میں داخل کرنے کے لیے یہ جبر نہیں ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان کریں، اس لیے کہ زبردستی کا اسلام وہ اللہ کے نزدیک بھی قابل قبول نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی قابل قبول نہیں، تو ہم خامخواہ کسی کو کیوں زبردستی مسلمان بنائیں؟ تو زبردستی مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا، قد تبین، تحقیق خوب واضح ہو چکا، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اسلام کا حسن، اسلام کی خوبصورتی وہ ایسی ہے کہ ہر سلیم الطبع آدمی، سلیم الفطرت آدمی وہ اسلام کی طرف بڑھے گا۔ اب ہدایت اور گمراہی کو اللہ نے واضح کر دیا ہے، تو اب جس کی طبیعت میں سلامتی ہے، جو سلیم الطبع ہے، سلیم العقل ہے، تو وہ اسلام کو خود بخود قبول کرے گا۔ فمن یکفر، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، من جو، یکفر کفر کرے یا انکار کرے، بالطاغوتی شیطان کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور ایمان لائے اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، فا کا مطلب تو، قد استمسکا تحقیق اس نے تھاما، بالعروۃ الوثقی مضبوط کڑا، لا انفصام لہا نہیں ہے ٹوٹنا اس کو، واللہ اور اللہ، سمیع سننے والے، علیم جاننے والے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا بہت ساری سفر کی جگہوں پر وہ کڑا سا لٹکایا جاتا ہے جس پر مسافر بسوں کے اندر پکڑ کے اس کو کھڑے ہوتے ہیں، اس کو عروہ کہا جاتا ہے، وہ کڑا۔ تو جو شخص کفر کا انکار کر دے
اور اللہ پر ایمان لے آئے تو گویا کہ اس نے مضبوط کڑا تھام لیا ہے، یعنی اب یہ شخص گر نہیں سکتا، اب یہ شخص گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے اللہ نے فرمایا لن انفصام لہا، اس کڑے کو تو ٹوٹنا نہیں ہے، ہاں البتہ اس کی غفلت کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے وہ کڑا چھوٹ سکتا ہے، اس کے ہاتھ سے تو چھوٹے گا کڑا، لیکن کڑے کا ٹوٹنا ممکن نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غافل ہوتا ہے، غفلت میں پڑتا ہے اور گمراہی میں جاتا ہے تو گمراہی اس کی طرف سے آئی ہے، کڑے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو انکار کرے شیطان کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، لن انفصام لها، تو اس کڑے کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے۔ اللہ جل شانہ ولی الذین آمنوا، ولی ہیں ایمان والوں کے، یخرجہم، نکالتے ہیں ان کو، من الظلمات، گمراہیوں سے، الی النور، نور کی طرف، والذین کفروا، اور جو لوگ منکر ہوئے، کافر ہوئے، اولیاؤہم، ان کے ولی، الطاغوت، شیاطین ہیں، شیطان ہے، یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں ان کو، من النور، نور سے، الی الظلمات، گمراہیوں کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے کام بنانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ ظلمات یہ جمع کا لفظ ہے اور نور یہ واحد کا لفظ ہے۔ اسی طریقہ سے یہاں پر ذکر فرمایا کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور واحد کا لفظ ہے، ظلمات جمع کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نور ایک ہی ہے، ہدایت ایک ہے، اور گمراہیاں کئی طرح کی ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ صحت وہ بیماری کا نہ ہونا ہے، صحت ایک ہے، صحت کا معیار ایک ہی ہے کہ کوئی بیماری نہیں، لیکن بیماریاں کئی قسم کی ہیں، کسی کو آنکھ کی بیماری، کسی کو کان کی بیماری، کسی کو معدے کی بیماری، کسی کو کچھ بیماری، کسی کو کچھ بیماری، کوئی ایک بھی بیماری ہوگی تو وہ صحت مند نہیں کہلائے گا۔ تو ایمان ایک ہے اور گمراہیاں کئی طرح کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، ہر طرح کی گمراہی سے نکال کر اللہ تعالیٰ ایمان کی طرف لے آتے ہیں، اور ایمان ایک ہے۔ اور جو کافر ہے اس کا ولی شیطان ہے، تو اس کو ایک ایمان سے جب وہ نکالتا ہے تو پھر اس کو طرح طرح کی گمراہیوں میں وہ بھٹکا دیتا ہے، طرح طرح کی گمراہیوں میں اس کو وہ ڈال دیتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، اولئک، یہی لوگ، اصحاب ہیں النار، آگ والے، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو شیاطین کے پیروکار ہیں، جو کافر ہیں، ان کی سزا کا بیان فرمایا کہ وہ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن اہل ایمان کے لیے کوئی بشارت بیان نہیں فرمائی، کوئی خوشخبری بیان نہیں فرمائی، اس لیے کہ اہل ایمان کے لیے اللہ کا ولی ہونا، اللہ کا مددگار ہونا، کہ اہل ایمان کا مددگار اللہ ہے، یہ سب سے بڑی بشارت ہے، یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے تو پھر اس کو کسی اور کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ جنت اور جنت کی نعمتیں اور ہمیشہ کی کامیابیاں یہ تو اس کے قدموں میں پڑی ہیں، کہ جس کے ساتھ اللہ کی معیت ہو گئی، جو اللہ کا ولی ہو گیا اور جس کا ولی اللہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا ولی بنا لے۔